اگر آپ روزانہ استغفار کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم روزانہ استغفار کرنے کے زبردست فضائل اور فوائد کے بارے میں جانیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں؟ جیسے چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، لگتا ہے کہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نوکری کی پیشکش کا انتظار کر رہے ہوں یا اپنی ذاتی پریشانیوں سے نمٹ رہے ہوں جنہیں حل کرنا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے سب کچھ آزما لیا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں اور کچھ کام نہیں کر رہا۔ تو کیا ہو اگر میں کہوں، میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، یعنی برکتوں کے دروازے کو کھولنے اور اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک آسان لیکن طاقتور طریقہ ہے، اور وہ ہے استغفار۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، استغفار؟ لیکن کیا یہ صرف اللہ سے معافی مانگنے کے لیے استغفار نہیں ہے؟ جی ہاں، بے شک یہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہے، لیکن اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، استغفار آپ کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے۔ آج ہم دریافت کریں گے کہ استغفار میں آپ کی زندگی کو کیسے بدلنے کی طاقت ہے، کس طرح اس نے ہم سے پہلے کی قوموں کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے، اور یہ آج کے اس دور میں آپ کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کس تبدیلی کی امید کر رہے ہیں؟ ایک نئی جاب، پریشانیوں سے نجات، مشکلات کا حل، یا اپنے تعلقات میں بہتری؟ کامنٹس میں اپنی امیدیں ٹائپ کریں تاکہ آپ کی امیدوں کو اللہ کے ایسے نیک لوگوں کی آمین کہنا نصیب ہو جن کی برکت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور آپ کی امیدیں پوری ہوں۔ آئیے آج مل کر استغفار کو شروع کرنے کا اجتماعی ارادہ کریں۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو قرآن مجید سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ ہم سے پہلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قریباً 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک کا بڑا حصہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے گزارا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک مدت تک حضرت نوح کی تکذیب کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی اور 40 سال تک اولاد کی پیدائش بند کر دی۔ اس طرح ان کے مال اور مویشی تباہ ہو گئے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ خشکسالی اور غربت سے نبرد آزما تھے تو آپ علیہ السلام نے انہیں کیا مشورہ دیا؟ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، کفر و معصیت سے توبہ کر کے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہو، کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہے۔ یعنی آپ نے انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی دعوت دی۔ اس واقعے کو سورہ نوح کی آیات 10 تا 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں مہیا کرے گا۔ ان آیات کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ استغفار صرف معافی نہیں لاتا، یہ بارش، خوشحالی، اولاد، دولت اور آسانیاں بھی لاتا ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور استغفر اللہ کہنے کے سادہ عمل کے ذریعے لوگوں کو ان کی تمام مشکلات کے حل کا راستہ دکھایا گیا۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ استغفار نہ صرف آپ کے گناہوں کو صاف کرتا ہے بلکہ آپ کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے؟ تو استغفار آج ہم گناہ گاروں کے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں استغفار کی جو طاقت بیان ہوئی ہے، بعض اوقات ہماری زندگیوں میں تاخیر یا چیلنجز عذاب نہیں بلکہ یاد دہانی ہوتی ہے۔ کیسی؟ اللہ کی طرف لوٹنے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کی یاد دہانی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس آسانی کا انتظار کر رہے ہوں یا آپ کی ذاتی جدوجہد کا حل استغفار کے پردے کے پیچھے ہو۔ بعض اوقات جب ہم استغفار کو عادت بنا لیتے ہیں تو رزق کے غیر متوقع دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ مواقع جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا آپ کے راستے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک صاف دل کی طاقت ہے جو اللہ کی بخشش کی مسلسل طلب سے پاک ہوتا ہے۔ تو استغفار آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے جانا کہ یہ آج آپ اور مجھ پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ زندگی ہم پر مسلسل چیلنجز پھینکتی رہتی ہے، مالی مسائل، ذاتی تناؤ، خاندانی مسائل، لیکن استغفار صرف غلطیوں کو مٹانے کا نام نہیں ہے، یہ نئے مواقع کو کھولنے اور ہماری زندگی میں آسانی لانے کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ استغفار میں کیا کمال ہے؟
جب ہم کثرت سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھیے کہ یہ ایک جادوئی چابی کی طرح ہے جو برکتوں کے دروازے کھولتی ہے اور آپ کا راستہ صاف کرتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کوئی بات نہیں، میں اسے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میں اللہ سے معافی مانگتا یا مانگتی ہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں، جیسے پتھروں اور گڑھوں کو دور کرنا، تاکہ آپ آسانی سے چل سکیں۔ کبھی محسوس کیا کہ زندگی میں کسی مشکل میں پھنس گئے، جیسے کوئی حل کام نہیں کر رہا، تو استغفار راستے کو مسدود کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے اچھی چیزوں کا حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، اور بھی ہے۔ استغفار سے برکت ملتی ہے۔ جب آپ کا دل مسلسل معافی کے ذریعے اللہ سے جڑا رہتا ہے، دولت جیسی نعمتیں، خوشگوار رشتے اور یہاں تک کہ ایسے مواقع بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی آپ کو توقع نہیں تھی۔ یہ ایک طویل خشک سالی کے بعد بارش کی طرح ہے۔ اچانک زندگی پھر سے تازہ محسوس ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اس کا خوبصورت جز ہے۔ استغفار آپ کو اندرونی سکون فراہم کرتا ہے۔ کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ سارا دن ایک بھاری بیگ لے کر گھومنے کا تصور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ سارا دن آدمی کا خالی چلنا پھرنا بھی تھکا دیتا ہے، لیکن اگر اس پر بوجھ بھی لدا ہوا ہو تو اسے کتنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ اسے اتارتے ہیں آپ کو بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے نا؟ اسی طرح جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے گناہ کے وزن کو اتار پھینکتے ہیں اور آپ کا دماغ پرسکون اور صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا استغفار نہ صرف آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے اور برکتیں لاتا ہے، بلکہ یہ آپ کو اس خلفشار بھری دنیا میں پرسکون بھی رکھ سکتا ہے، جس سے زندگی ہلکی اور آسان محسوس ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر قبول کریں تو آپ کے لیے ایک عملی چیلنج ہے۔ آئیے اسے اپنا خاص عمل بنائیں۔ میرا چیلنج یہ ہے، اگلے 7 دنوں تک دن میں کم از کم 100 بار استغفر اللہ پڑھنے کا عہد کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ تناؤ، مایوسی یا مشکلات میں پھنسے ہوئے محسوس کریں تو اسے کثرت سے پڑھیں۔ پھر دیکھیں آپ کا دل کتنا پرسکون ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ نئے مواقع کیسے ظاہر ہونے لگے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی نیا کام ہے، بہتر صحت ہے، اپنے دل میں سکون ہے؟ غرض جو بھی ہے میں سننا پسند کروں گا۔ لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو کامنٹس میں ٹائپ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے خلوص سے دعا کر سکیں۔ تو آئیے قدم قدم پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ جو بھی آپ کی امیدیں ہیں انہیں استغفار کے ساتھ جوڑیں، باقاعدگی سے استغفر اللہ کہنا شروع کریں، اور دیکھیں کہ اللہ اپنی قدرت سے کس طرح ایسی نعمتیں نازل کرتا ہے جس کی آپ کبھی توقع نہیں کر سکتے۔ یاد رہے، کبھی کبھی چیزیں ان طریقوں سے بدل سکتی ہیں جن کی میں اور آپ امید نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ اگر خلوص سے کہا جائے تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ کی جدوجہد اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ جب زندگی بوجھل محسوس ہوتی ہے، جب مسائل کے انبار لگ جاتے ہیں، یہ چیزیں کام نہیں کر رہی ہوتی، تو استغفار وہ سپر پاور ہے جو آپ کو اللہ کی مدد اور معافی سے کنیکٹ کرتا ہے۔ جب آپ استغفار کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو یہ عادت صرف آپ کی حالت نہیں بدلتی، استغفار آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ ٹینشنوں سے صاف ہو جاتا ہے، اور آپ پرسکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح چیزیں بدلنے لگتی ہیں، مواقع کے دروازے کھلتے ہیں، پریشانیوں میں آسانیاں ہوتی ہے، اور برکتیں آپ تک آنے کے لیے اپنا راستہ تلاش کرتی ہیں۔ اور یہ کہ میرے دوستوں، یہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ استغفار پر مزید ویڈیوز دیکھنی چاہیں تو اس پر ہم بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔